السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 73واں سبق ہے۔ کل کی بات کو ہی میں کنٹینیو کروں گا، جو عامر خان صاحب کی بات کل ہوئی تھی۔ دراصل یہاں پر پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ لوگ ان کا پورا انٹرویو سننے کی بجائے اس میں سے ایک وہ بات جو انہوں نے اپنے بیوی کے خیالات کا اظہار کیا، اسی کو پکڑ کر اس کے اوپر وبال مچا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہو گئی جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس میں علاج کے لیے جائے اور وہ آدمی جا کر ڈاکٹر سے یہ کہے کہ سر، ہمارے شہر میں بہت زیادہ پالیوشن ہو چکا ہے، دھوئیں کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے لنگس کی بیماریاں ہو رہی ہے، دمے کی بیماریاں ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ بیماری کیوں ہو رہی ہے وہ پالیوشن کو دور کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے، یا پھر اس آدمی کو اس کی دوا دے۔ یہ اس کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ڈاکٹر چلانا شروع کر دے کہ اس شہر نے تم کو نام دیا ہے، اس شہر نے تم کو شہرت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اور آج تم اسی شہر کے بارے میں بول رہے ہو کہ یہاں پر پالیوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ شہر گندا ہو گیا ہے، یہاں پہ جگہ جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے۔ اور ڈاکٹر بجائے گندگی کو دور کرنے کے، پالیوشن کو دور کرنے کے، اس پیشنٹ پر ہی بلیم کرنا شروع کر دے، تو دنیا میں اس ڈاکٹر سے بڑا پاگل اور مینٹل شاید ہی کوئی ہوگا۔ یہ پوری مثال عامر خان کے بیان اور اس پر مچے ہوئے وبال، یہ دونوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ عامر خان صاحب نے جو کہا کہ پورے ملک کے اندر انٹالرنس بڑھ رہا ہے، اچھا انہوں نے اکیلے نے نہیں کہا، ملک کے 400 دانشور، آرمی جوان، ریٹائرڈ میجر جنرلز، جن لوگوں نے اپنے میڈلز گورنمنٹ کو واپس کر دیے، پھینک دیے، لے جا کے دے دیے واپس کہ نہیں چاہیے بول کے، ہم بھی تمہارے انٹالرنس سے پریشان ہیں، تو وہ 400 لوگ، ان کے علاوہ ہزاروں لوگ جنہوں نے بہار سے گورنمنٹ کو ڈی این اے ٹیسٹ بھیجا تھا، اسی طریقے سے ملک کے اندر جگہ جگہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں حکومت اور گورنمنٹ کے خلاف کہ ملک میں انٹالرنس بڑھ رہا ہے، تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے ان تمام لوگوں کی باتوں کو مد نظر رکھ کر، مسٹر عامر خان صاحب کی بات ہو گئی، وہ جو 400 ہمارے ملک کے دانشور ہے، فوجی جوان ہیں، ریٹائرڈ جو جنرل اور آرمی میجرز ہے جنہوں نے اپنے میڈلز واپس کر دیے، ان تمام کی بات پہ غور و فکر کر کے انٹالرنس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے اور ملک کے اندر پہلے جیسے حالات پیدا کیے جائے، اس کے لیے انہوں نے کوشش کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ بجائے اسے دور کرنے کے، لوگ انہی کے خلاف چلا پکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں بولا۔ ارے بابا، یہ ڈیموکریٹیکل ملک ہے، یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہر ایک شہری کو حاصل ہے، چاہے وہ عامر خان صاحب ہو، چاہے ان کی اہلیہ محترمہ کرن راؤ ہو، یا چاہے کوئی اور ہو، وہ اس ملک کے سٹیزن ہیں، یہاں کے ناگرک ہونے کے اعتبار سے ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب اس پہ اتنا چلانے کی اور وبال مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی رشیا تو ہے نہیں، یہ کوئی طالبانی ملک تو ہے نہیں کہ تم اگر کسی کے گورنمنٹ کے خلاف میں منہ کھولو گے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہ لوک شاہی ہے، یہاں پہ بول سکتے ہیں، تو پھر ان کے بولنے پر اتنا وبال کیوں؟ اور ہو یہ رہا ہے
کہ لوگ اس پورے انٹرویو کو نہیں سن رہے ہیں. وہ پورا جو کمپلیٹ انٹرویو ہے اس میں 99 باتیں جو ہے وہ پورے ملک کے پورے دنیا کے کام کی ہے، اور یہ ایک بات بھی کام کی ہی ہے، مگر انہوں نے وہ 99 کو چھوڑ کر وہ ایک بات کو لے لیا. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی مثال سور کے جیسی ہوتی ہے، جسے ہم لوگ پگ کہتے ہیں. سور کیا کرتا ہے، اس کو جہاں پر لے جا کر چھوڑیں گے تو وہاں پر وہ کسی کی اچھائیاں نہیں دیکھیں گا، اس میں 99 اچھائیاں ہیں، وہ صرف ایک برائی کو تلاش کریں گا. جیسے مثال کے طور پر کسی سور کو آپ نے ایک بہترین گارڈن میں لے کر چلے گئے، وہاں لے جا کے چھوڑ دیے اس کو، تو وہاں جانے کے بعد میں وہ یہ نہیں دیکھیں گا کہ بھائی یہ گارڈن کتنا خوبصورت ہے، یہاں پہ پھول ہے، یہاں پہ جھرنے بہ رہے ہیں، یہاں پر گلدستے ہیں، یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ صفائی ہے، ستھرائی ہے، اور یہاں پہ مختلف قسم کے جانور ہے. وہ وہاں کی اچھائیاں نہیں دیکھیں گا، بلکہ وہ اس خوبصورت گارڈن میں بھی یہ تلاش کریں گا کہ یہاں پہ گندگی کہاں پر ہے، وہ وہاں پہ بھی اسی کو ڈھونڈتے پھرے گا. تو یہی مثال کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، وہ انسان کی 99 اچھائیاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ صرف ایک برائی ڈھونڈتے ہیں سور کی طرح سے کہ وہ گندگی جو ہے وہ ہم کو کہاں پر ملیں گی. تو یہی مثال عامر خان صاحب کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے میڈیا نے، ہمارے ملک کے جرنلزم نے، ان کی جو انٹرویو کی دوسری باتیں تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جتنی دنیا بھر میں جماعتیں یا تنظیمیں دہشت گردی کے نام سے کام کر رہی ہے یہ سب دہشت گرد ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام تو امن والا مذہب ہے، قرآن تو امن والی کتاب ہے. میں خود ایک مسلمان ہوں، میں جانتا ہوں، میں جس اسلام کو فالو کرتا ہوں اس اسلام میں تو کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اچھائیاں لوگوں نے چھوڑ دی ان کی، وہ سب چھوڑ کے صرف وہ ایک چیز کو پکڑ کر بیٹھے جو انہوں نے اپنے بیوی کے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ بھی جائز ہے ان کے لیے کیونکہ وہ یہاں کے رہواشی ہے، ناگرک ہے، سٹیزن ہے. اس اعتبار سے انہوں نے اپنے خیالات کو ظاہر کیا اور ضروری ہے. تو اب ہمارے گورنمنٹ کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا اہمیت دے، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سنجیدگی سے لے، غور و فکر کرے کہ واقعی میں بھی ملک کے 400 جو دانشور ہے، 400 پڑھے لکھے لوگ ہیں، 400 رائٹرز ہے، 400 آتھرز ہے، جس میں ریٹائرڈ آرمی کے لوگ ہیں، وہ کیوں روڈ پر نکلے، کیوں انہوں نے میڈلز واپس کیے. اور کئی فلم اسٹارز اور کئی ایسے بڑے بڑے جو جانے مانے لوگ ہیں جن لوگوں نے عامر خان صاحب کے بیان کی تائید کی، اور ان سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ ملک میں انٹالرنس بڑھ رہا ہے، تو اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ کسی ایک آدمی کو نشانہ بنا کر، پہلے شاہ رخ خان کو نشانہ بنایا گیا، اب عامر خان صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ یہی باتیں اس سے پہلے دوسرے کئی لیڈرز بول چکے ہیں، مگر صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، اور یہ لوگ مسلمان ہیں بول کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے بجائے مسلمانوں کو پرسنلی نشانہ بنانے کے اور ان کو اور زیادہ ٹالرنس کرنے کے، ہماری گورنمنٹ جو ہے ان کے اوپر لوڈ بڑھانے کے، ان ٹالرنس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے اس کے لیے فکر کرے، کوشش کرے. اور میں بھی آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ ایسے حالات میں ہم صبر سے کام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے مسلمانوں پر آج سے نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حالات چلتے آ رہے ہیں، اب وہ قیامت تک چلتے رہیں گے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.